أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الإمام أحمد حدثنا وكيع فزيل ويزيد حدثنا فزيل بن مرزوق عن عطية العوفي قال قرأت على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ضعفا وشيبة فقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا مئسا. قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأت علي فأخذ علي كما أخذت عليك. ورواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث فزيل. ورواه أبو داود من حديث عبد الله بن جابر النتية عن أبي سعيد بنحوه. اب مفسر رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ عطیہ اوفی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ قرآن کی آیت پڑھی تو میں نے جب پڑھا تو انہوں نے فرمایا کہ کیسے تم نے پڑھا؟ تو میں نے کہا کہ میں انہیں اسی طرح حضور پاک پہ پڑھی جیسے آپ نے پڑھی ہے. انہوں نے بھی فرمایا جیسے آپ نے مجھے فرمایا. اصل دو قراتیں ہیں نا، ضعفن ضعفن، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تم نے کیسے پڑھا؟ انہوں نے کہا میں نے ایسے ہی پڑھا تھا. تو معنی یہ ہے کہ دونوں قراتیں جو ہیں وہ درست ہیں. بعض علماء اور قرآن پڑھا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، اور بعض نے پڑھا اللہ الذی خلقکم من ضعف. تو دونوں قراتیں درست ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں کہ کافروں نے دنیا میں بھی غلطیاں کی اور آخرت میں بھی غلطیاں کی.
دنیا میں بھی انہوں نے اپنی جہالت، غباوت، شقاوت کے پیش نظر خالق اور مالک حقیقی کو چھوڑ کے بتوں کی عبادت کی اور بتوں کو الہہ بنایا جو بے حس ہیں، جماد ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ حرکت ہے، نہ نفع ہے، نہ نقصان ہے۔ اسی طرح قیامت میں بھی جہل عظیم کا ارتکاب کریں گے۔ فَمِنْهُ إِقْسَامُهُمْ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الدُّنْيَا۔ تو سب سے بڑا جہل یہ ہے کہ قیامت میں وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو دنیا میں کچھ رہے ہی نہیں، بالکل معمولی سے وقت گزارا ہے دنیا میں اور دنیا ختم بھی ہو گئی۔ وَمَقْصُودُهُمْ بِذَلِكَ عَدْمُ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ وَأَنَّهُمْ لَمْ يُنظِرُوا حَتَّى يَعْذُرَ إِلَيْهِمْ، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ جی ہمیں تو تھوڑی سی مہلت ملی، ہم تو فیصلہ ہی نہیں کر سکے، ہم تو سوچ ہی نہیں سکے، بس دنیا ختم ہو گئی، فوراً قیامت آ گئی۔ تو یہ بھی ان کی جھوٹی قسمیں ہوں گی۔ اب دیکھیں نا کہ دنیا میں 6000 سال سے تو زیادہ گزر چکے ہیں، اور باقی جو ہیں اللہ عالم وہ کتنے ہیں اللہ جانتے ہیں، چونکہ قیامت کی تعیین کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح وہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث اي فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الاخره كما قاموا عليهم حجة الله في الدنيا ويقولون لهم حين يعرفون ما لبثوا غير ساعة۔ اب بس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں بھی علماء جو ہیں ان کا رد کریں گے، جیسے دنیا میں علماء نے ان کے شرک پہ رد کیا، ان کے کفر پہ رد کیا، تو اسی طرح جب وہ قیامت میں جھوٹ بولیں گے وہاں بھی علماء پہ رد کریں گے۔ جب وہ کہیں گے کہ ہم نے تو دنیا میں نہیں گزارا مگر ایک گھڑی، تو ایمان والے اہل علم جو ہیں فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ تم نے تو دنیا میں بہت بڑی زندگی گزاری ہے جو کتاب اعمال میں لکھا ہے، من یوم خلقتم الی ان بعثتم، ابتدائے آفرینت سے لے کر اس دن تک جب تمہیں کھڑا کیا گیا، وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم نہیں جانتے، تم جاہل ہو۔ قال اللہ تعالی فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، أي وَلَا هُمْ يَرْجِعُونَ إِلَى الدُّنْيَا كَمَا قَالَ تَعَالَى يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ اللہ نے فرمایا جب قیامت کا دن آ جائے گا تو اس دن پھر کافروں کو کوئی چیز نفع نہیں پہنچائے گی، نہ ان کی معذرت قبول ہوگی اور نہ درخواست قبول ہوگی کہ ان کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے، نہیں لوٹایا جائے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ يقول تعالى وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ قَدْ بَيَّنَّا لَهُمُ الْحَقَّ وَوَضَّحْنَاهُ لَهُمْ وَضَرَبْنَا لَهُمْ فِيهِ الْأَمْثَالَ يَسْتَبِينُ الْحَقَّ وَيَتَّبِعُوهُ۔ اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے حق کھول کے بیان کر دیا، ہم نے ہر چیز واضح کر دی اور ہم نے مثالیں دے دے کے سمجھایا تاکہ وہ حقیقت کو پا سکیں، سمجھ سکیں۔
وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ أَيْ لَوْ رَأَوْا أَيَّ آيَةٍ كَانَتْ سواء كانت بإكراههم أو غيره لا يؤمنون بها ويعتقدون أنها سحر وباطل كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه كما قال تبارك وتعالى. اللہ فرماتی ہیں آپ ہر نشانی لے کے ان کے پاس آئیں، لیکن انہوں نے انکار کرنا ہے کسی قسم کی نشانیاں، حتیٰ کہ بعض نشانیاں تو ایسی ہیں جو انہوں نے خود مانگی، جیسے حضرت صالح علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ اگر اس پہاڑی سے اونٹنی نکل آئے ہم اسلام لے آئیں گے، تو وہ معجزہ بھی دیکھ لیا لیکن پھر بھی نہیں مانا. لا یؤمنون بہا، یہ کسی آیت پہ کسی نشانی پہ ایمان نہیں لائیں گے. وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا سِحْرٌ وَبَاطِلٌ، اور یہ ان کا اعتقاد ہے نعوذ باللہ یہ سحر ہے اور یہ جھوٹ ہے. كما قالوا في انشقاق القمر، جب انہوں نے چاند کے انشقاق کا دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ دیکھا تو وہاں بھی کہہ دیا کہ جادو ہے. یعنی زمینی آیات بھی دکھائی گئیں، آسمانی آیات بھی دکھائی گئیں، عالم علوی کے معجزات بھی دکھائے گئے، عالم سفلی کے معجزات بھی دکھائے گئے. انہوں نے کہا نہیں جادو ہے، سحر ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. جیسے اللہ نے فرمایا کہ ان پہ اللہ کا فیصلہ سب ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لے آئیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ، ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آئے وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ اس دن ایمان لائیں گے جب عذاب دیکھیں گے، اور جب عذاب دیکھیں گے ایمان کا فائدہ ہی کوئی. جیسے کہ اللہ پاک نے یہاں فرمایا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح پھر اللہ مہر کر دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پہ جو جاہل ہیں، جو علم حاصل نہیں کرتے ہیں. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب رحمت دو عالم فَاصْبِرْ، آپ صبر کریں، اللہ مخالفتہم وعنادہم، ان کی مخالفت پہ صبر کریں، ان کی سرکشی پہ صبر کریں. فإن اللہ تعالی منجز لک ما وعدک من نصرہ ایاک علیہم وجعلہ العاقبۃ لک ولمن اتبعک فی الدنیا والآخرہ. اللہ آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا فرمائیں گے، اللہ آپ کی نصرت فرمائیں گے، اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے. انجام کار کامیابی آپ کے لیے اور آپ کے ماننے والوں کے لیے ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا. وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، یہ آپ کو راستے سے ہٹا نہ ڈالیں، بچلا نہ ڈالیں جو اللہ کے آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. بل اثبت علی ما بعثک اللہ بہ، آپ اسی پہ جمے رہیں. فإنہ الحق والذی لا مریۃ فیہ، چونکہ یہی حق ہے جس میں کوئی شبہ نہیں. ولا تعدل ان وليس فيما سواه يتبع، آپ اس راستے سے ہرگز نہ ہٹیں، اس کے علاوہ کوئی ہدایت کا رستہ نہیں. بل الحق كله منحصر فيه، بلکہ حق جو ہے وہ اسی میں منحصر ہے. قال سعید ان قتادہ من الخوارج علی رضی اللہ تعالی عنہ فی صلاۃ الغداۃ فقال وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فَأَنصَتُوا عَلَيْهِمْ وَأَنزَلُوا عَلَيْهِ حَتَّى فَهِمَ مَا قَالَ فَأَجَابُوا وَفِي الصَّلَاةِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. اب اس روایت میں آتے ہیں حضرت قتادہ فرماتے ہیں نادى رجل من الخوارج
خارجیوں میں سے کسی بندے نے پکارا اور پکار کے حضرت علی پہ طنز کیا، حضرت علی پہ چوٹ کی. حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے تو اس بندے نے یہ آیت پڑھی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ پاک نے وحی بھیجی اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ نعوذ باللہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل بھی حبط ہو جائیں گے اور آپ بھی تروٹے والوں میں ہو جائیں گے. مانا خارجی کا یہ تھا کہ نعوذ باللہ آپ شرک کر رہے ہیں. حضرت علی خاموش ہو گئے، نماز میں سنا کہ کیا کہہ رہا ہے، اور جب سنا کہ اس نے اس آیت کو پکڑ کے نعوذ باللہ غلط استدلال کیا ہے تو حضرت علی نے بھی نماز میں کھڑے کھڑے جواب دیا فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اللہ کا فرمان ہے کہ حق پہ جمے رہو، میں جس رستے پہ ہوں یہ حق ہے، میں اسی پہ جمع رہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت پڑھ کے آپ نے اس کا جواب عطا فرمایا. وقد رواه ابن جرير من جناح وقال حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم شريك عثمان بن زرعة علي بن ربيعة قال نادى رجل من الخوارج عليا رضی اللہ عنہ وهو في صلاة الفجر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ فجر پڑھ رہے تھے. فقال وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فَأَجَابَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. طريق اخرى قال ابن اياد بن ابي قال علي بن الجعد قال اخبرنا شريك بن عمران بن زبيان قال صلى علي بن ابي طالب رضي الله عنه صلاه الفجر دار بن الخوارج ان اشركت ليحبطن عملك وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فَأَجَابَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. تو اصل میں یہ بات تھی کہ یہودیوں نے جب اسلام کی کامرانی و کامیابی اور عظمت کو دیکھا، کیونکہ جتنے انقلاب دنیا میں آئے ہیں وہ سب عارضی انقلاب ہیں کسی ایک مقصد کے لیے. مثلا تاریخ عالم میں انقلاب فرانس جو ہے بڑا مشہور ہے لیکن وہ سیاسی انقلاب. اسی طرح تاریخ عالم میں جو کمیونزم یعنی روس کا انقلاب ہے وہ بھی ایک اقتصادی انقلاب. اصل انقلاب جو ہے وہ انقلاب اسلام ہے، انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رحمت دو عالم ایسا انقلاب لائے کہ عقیدے میں انقلاب، عمل میں انقلاب، سیرت میں انقلاب، صورت میں انقلاب، سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز میں انقلاب. کہ یہ انقلاب جو ہے صرف اسلام کو حاصل ہے. جو مشرک تھے موحد بن گئے، بتوں کے پجاری تھے خالق کے آگے جھکنے والے بن گئے. جن لوگوں کا اوڑھنا بچھونا شراب، زنا، ڈاکہ، قتل، خون ریزی تھا وہ عفیف بن گئے، پاک باز بن گئے اور لوگوں کی عزتوں کے محافظ بن گئے. یہ انقلاب تاریخ نے نہ دیکھا ہے نہ دیکھے. اللہ نے پھر حضور پاک رحمت دو عالم کے اس انقلاب کو کامیاب فرمایا اور یہ پودا جو تھا اس نے جڑیں پکڑی، پھر آگے بڑھا، بڑھتا گیا، پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، حتیٰ کہ حضور کے زمانے میں ماشاءاللہ اتنے فتوحات عظیمہ ہو گئے کہ مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، جدہ فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا.
یمبو فتح ہو گیا، ماحول سارا جو تھا فتح ہو گیا۔ پھر خلفائے راشدین کا دور آیا، سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال اور چند مہینے خلافت کی، لیکن اسلام ماشاءاللہ اور آگے بڑھتا ہے۔ آپ نے مرتدین سے جنگ لڑی، مسیلمۃ بن الکذاب کے فتنے کو ختم کر ڈالا، اسلام مستحکم ہوتا گیا۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا، 10 سال کچھ مہینے کے لیے۔ حضرت عمر کے دور میں تو ماشاءاللہ اسلام جو ہے قسطنطینیہ تک پہنچا۔ کیسر و کسرا کی طاقتوں کا روند ڈالا صحابہ نے اپنے پاؤں کے نیچے۔ پھر سیدنا عثمان بن عفان ذی النورین کا دور آیا۔ او ماشاءاللہ اسلام جو ہے اسپانیہ تک پھیل گیا۔ اور ادھر اسلام جو ہے ماشاءاللہ ماورا النہر یعنی ازبکستان، تاجکستان، سمرقند، بخارا، تاشقند، آرمینیا، او سارا فتح ہو کے اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور حضرت عثمان کے آخری دور میں اب دشمنوں نے فتنے شروع کیے کہ اسلام سے ہم ٹکر تو نہیں لے سکتے، اب ان کے اندر جا کے ان کو لڑاؤ۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ اب اسلام تو پھیلتا جا رہا ہے نا، اور اسلام میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اتنی ضمیر اور اخلاق ہے کہ جس ملک سے گزر جاتے ہیں لوگ ان کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب یہودیوں نے سازش کی، انہوں نے اسلام کے اندر ایسے لوگوں کو خریدا جو ذہین بھی تھے، عالم بھی تھے، لیکن لالچی تھے۔ اسی سے پھر ان نے ان فرقوں کی بنیاد رکھی جو سب سے بڑے فرقے ہیں، ایک روافض ہے اور ایک خوارج۔ پھر روافض کے اندر 360 قسمیں ہیں، اسی طرح خوارج کے اندر پھر کئی قسمیں ہیں، اور ان سب کے اصل جو ہیں وہ یہود ہے۔ پیچھے عبداللہ ابن سبا ہے، اس کے بعد حسن ابن سبا ہے، اور اس کے بعد اسی طرح نمبر چلا۔ تو ایک جماعت نے تو یہ دعویٰ دیا کہ بھئی حب اہل بیت، کہ بھئی حضور کی اہل بیت جو ہے ہم تو ان کے غلام ہیں، اور اہل بیت سے مراد بھی کیا ہے؟ انہوں نے کہا اہل بیت سے مراد بھی بس سیدنا علی ہیں، بی بی فاطمہ ہیں، حسن حسین ہیں، بس۔ بھئی ادواؤں نے کہا جی آدمی شادی تو کسی خاندان سے بھی کر دیتا ہے نا، وہ اہل بیت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے حب اہل بیت کا نعرہ دے کر دراصل لوگوں کے دماغ میں صحابہ کی دشمنی بٹھائی کہ جب اہل بیت کا یہ مقام ہے تو حضور کے بعد جو خلافت ہے حضرت علی کی ہونی چاہیے نا، کہ ابو بکر صدیق آگے لے لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق تو رشتہ دار ہیں کہ حضور کو بیٹی دے دی اپنی، ورنہ اصل رشتہ دار تو حضرت علی ہیں جو آپ کے چاچا کے بیٹے ہیں، ابن عم رسول اللہ ہیں۔ تو نعوذ باللہ دیکھو جی حق حضرت علی کا تھا، اور ان صحابہ نے غصب کر لیا، چھین لیا، اور زور سے، سرمایہ سے اور طاقت سے حضرت علی کو ہرا دیا۔ ایک فتنہ پیدا ہو گیا۔ محبان علی کے نام سے جماعتیں بنتی گئیں، اور
صحابہ کے بارے میں نعوذ باللہ روز بروز جو ہے ان کے عیب ڈھونڈے گئے، ان کی غلطیاں ڈھونڈی گئیں، اور لوگوں کے دل میں صحابہ کے خلاف بغض بٹھایا گیا، اور حتیٰ کہ پھر اتنے آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھ گئے کہ جی قرآن تو ان 3 صحابہ نے جمع کیا ہے نا، ابو بکر، عمر، عثمان، تو جتنی اہل بیت کے شان میں قرآن کی آیتیں تھیں وہ تو ساری انہوں نے لکھی ہی نہیں۔ اب قرآن سے بھی ایمان اٹھ گیا کہ قرآن کامل نہیں ہے۔ اب اپنے اس نظریے کو کہ جی وہ اصلی قرآن آخر کب آئے گا، کب اسلام آئے گا، کب وہ صحیح دین آئے گا، انہوں نے کہا امام غار میں بیٹھا ہے، وہ آئے تو دین آئے۔ ایک جماعت نے یہ کام کیا اور وہ اتنا بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ ان میں جو نصیری فرقہ تھا انہوں نے کہا حضرت علی خود خدا ہے۔ اور وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ حضرت علی کو پتہ لگا، آپ نے بلایا ان لوگوں کو، پوچھا کہ میرے بارے میں کیا عقیدہ ہے، انہوں نے کہا آپ خدا ہیں، اور کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے سمجھایا، بدبختو توبہ کرو، میں بندہ ہوں، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، خدا کھاتا پیتا ہے، خدا کی اولاد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ ہمیں جو بھی کہیں نا، یہ تو ایک ظاہری پردہ ہے نا، ظاہری پردہ اسی طرح ہوتا ہے، اندر تو آپ ہیں۔ یہ جتنے عقیدے آج کل ہمارے اہل بدعت کے پاس ہیں نا، ان سب کا اصل جو ہے وہ شیعہ ہے، یہ ان کے اپنے مسئلے نہیں ہیں۔ ان کے اندر بھی وہی اعتقاد آ گئے کہ اگر خدا حضرت علی میں آ سکتا ہے تو پھر غوث اعظم میں بھی آ سکتا ہے، پیران پیر میں بھی آ سکتا ہے۔ اگر حضرت علی مشکل کشا ہو سکتے ہیں تو علی ہجویری بھی داتا ہو سکتا ہے۔ یہ سارے ان کے عقیدے ہیں جو ہمارے اندر آ گئے، اصل ان کے نہیں ہے۔ اسی طرح ان کا عقیدہ تھا کہ جو 12 امام ہیں، 12 ائمہ جو ہیں، یہ تمام ائمہ جو ہیں عالم الغیب ہیں اور عالم بما کان وما یکون ہیں، اور قیامت تک کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ ہمارے ان 12 اماموں کے سامنے ہے، آپ ہر چیز جانتے ہیں۔ یہی عقیدہ ان میں آ گیا کہ اگر امام جانتے ہیں تو ہمارا پیر بھی جانتا ہے، مرشد بھی جانتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے عید نوروز منائی، تو جب انہوں نے روافض نے عید نوروز کا کھڑاگ دنیا میں رائج کیا تو انہوں نے کہا ہم پیچھے کیوں رہے، ہم بھی حضور کی عید میلاد مناتے ہیں، چلو۔ اس طرح یہ فرقہ بنتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، انجام یہ ہے کہ انکار قرآن بھی ہو گیا اور صحابہ کا انکار ہو گیا، بلکہ نعوذ باللہ صحابہ پہ تبرہ کرنا، صحابہ کو گالی دینا جو ہے وہ ایمان بن گیا۔ اور ان میں بعض شقی لوگ جو تھے، بدبخت لوگ جو تھے، وہ اتنے آگے بڑھے کہ انہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لکھا کہ اگر کسی آدمی کو درد شقیقہ ہے، سر میں تکلیف ہوتی ہے، دورے پڑتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتا، صحابہ کے نام لکھ کے جوتے مارے ٹھیک ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے کرے۔ بعد میں بھٹک گیا بس۔
اب دیکھو نا ہماری اولادیں ہیں، اللہ ہدایت دے سب کو، لیکن جب اولاد بگڑ جاتی ہے، ایک اولاد ہے باغی ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، منشیات میں پڑ جاتی ہے، نشے میں پڑ جاتی ہے، شراب میں پڑ جاتی ہے، جوئے میں پڑ جاتی ہے، کسی طوائف گندی عورت کے چکر میں آ جاتی ہے، ساری برادری زور لگائے وہ نہیں مانتا. تو یہ تو مذہب کے نام پہ پاگل کیے گئے، یہ کیسے جلدی جلدی مان لیں ہماری بات؟ مجھے دماغوں میں تو بٹھا دی گئی نا ایک بات. اور یہ بھی بتلا دیا گیا نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، حج کرو نہ کرو، اور عمرہ کرو نہ کرو، تم کچھ بھی نہ کرو، بس اہل بیت کی محبت ہو، آل رسول کا پیار ہو، بس حضرت علی پکڑ کے جنت لے جائیں گے. خلاص. لہذا عمل سے بھی جان چھوٹ گئی. قسم کا مذہب ہے نا، لالچ ہے نا بندے کو کہ میں کچھ بھی نہ کروں اور جنت بھی. اچھا عورت کی لالچ ہوتی ہے بندے کو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں، متا کر لو. زنا کیوں کرتے ہو؟ زنا تو حرام ہے، گناہ ہے. اچھا جی تو متا، انہوں نے کہا ہاں متا کر لو، 2 دن 4 دن 10 دن 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے پیسے طے کرو، راضی ہو جائیں دے دو، بس ٹھیک ہے متا کرو. اب بندے کو یہ لالچ بھی مل گئی کہ میں ادھر جاؤں تو یار یہ زنا سے بھی بچ گیا، متا بھی کھلا ہے، بات بن گئی. وہ ایک مولوی تھا ان کا، مجھے کبھی کبھی ملتا تھا. تو پہلے وہ اہل سنت والجماعت تھا اور بڑا ٹھیک ٹھاک مولوی تھا، بڑا پڑھا لکھا. میں نے اس سے کہا یار تم تو بڑے عالم آدمی ہو، پڑھے لکھے آدمی، تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یار تمہارے سنی جو ہے نا کچھ نہیں ہے، بالکل تمہارے سنی لوگ جو ہے نا، انہوں نے کہا حقیقت سے تم بھی بے وقوف ہو، پاگل آدمی ہو، سنیوں میں چکر کھا رہے ہو. میں نے کہا یار اہل سنت جو تم کہتے ہو، اہل سنت والجماعت، جلسے پہ جاؤ 100 روپے سے زیادہ تو پیسے نہیں دیتے. داڑھی چھوٹی ہو تو کہتے ہیں نماز نہ پڑھو جی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، داڑھی چھوٹی ہے اس کی. کسی لڑکے یا عورت سے عشق ہو جائے تو یہ محلے سے نکال دیتے ہیں، دیکھو مولوی ہو گیا اور تو عشق کرتا ہے. اور نے کہا ایک ادھر ہے مزے ہی مزے ہیں، جتنے چاہو. نے کہا اب بھی میرے پاس 9 عورتیں ہیں، اور جہاں جلسے پہ جاؤ الحمدللہ متے کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، داڑھی کا بھی کوئی نہیں پوچھتا، نماز کا بھی کوئی نہیں پوچھتا، بس ناد علی کرتے رہو، سب بیڑا پار. اور پھر کم از کم 10,000 روپیہ ہر تقریر کا ملتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال مر گیا بیچارہ، اب کسی کی موت کے بعد اللہ عالم کیا ہوا کیا نہیں. بہرحال ایک حادثے میں مر گیا، اللہ عالم کلمہ بھی پڑھا نہیں پڑھا خدا جانتا. اچھا ان کے مقابلے پہ اسی یہودیوں نے، ہر طرف یہودی، ادھر بھی یہودی ادھر بھی یہودی، انہوں نے ایک جماعت پیدا کی خوارج اور نواسب. ان کو کیا کہا؟ یہ صحابہ کے غلام ہیں، اہل بیت کے دشمن. بالکل ضد آ گئی نا، وہ اہل بیت کے عاشق، صحابہ کے دشمن. ان کو کہا کمال ہے، دیکھو جی صحابہ تو صحابہ ہے نا، اصل تو مقام صحابی کا ہے نا، اہل بیت کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں نہیں جائے گا، اس سے بڑا کوئی اہل ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور پاک منع کرتے رہے، حضرت علی نے دوسری شادی کر لی، بی بی فاطمہ کو اتنا مارا کہ بی بی فاطمہ مر گئی، رات کو جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا، مدینے والوں کو دیکھنے نہیں دیا. انہوں نے حضرت علی پہ کفر کے فتوے لگا دیے، اہل بیت رسول کے منکر ہو گئے. اب یہ تقابل پہ آ گیا، ادھر روافض آ گئے، ادھر خوارج آ گئے.
اچھا، پھر خوارج میں بھی کئی قسمیں ہو گئی، اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ خوارج میں عبادت اتنی ہے، اتنا نمازیں پڑھتے ہیں، ساری ساری رات نماز میں کھڑے ہیں، ساری ساری رات قرآن پڑھتے ہیں، ساری ساری رات ذکر کرتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ حضرت علی اور اہل بیت رسول کے منکر ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ اعتدال پہ رہے، کہ ہم صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت رسول کے بھی غلام، ہم سیدنا ابو بکر عمر عثمان کے بھی غلام، حضرت علی حسن و حسین کے بھی غلام، ہمارے لیے وہ بھی آنکھوں کا نور ہے اور اہل بیت بھی دلوں کا سرور ہے۔ ہمارے نزدیک دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور دونوں رحماء بینہم ہیں، اور دونوں ایک شمع کے پروانے ہیں، آپس میں رقابت کیا جانے، ہم تو دونوں کے غلام ہیں۔ ہم نے کہا جو حضرت علی اہل بیت کو برا کہتا ہے وہ بھی ایمان سے نکل جاتا ہے، اور جو بھی صحبت ابو بکر کا منکر ہے اور عصمت سید عائشہ کا منکر ہے اور جو بھی حفاظت قرآن کا منکر ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو تھے وہ اعتدال پہ رہے، اور یہی وہ دین حق ہے، اور یہی وہ طریق حق ہے کہ آدمی تمام کانٹوں سے، جھاڑیوں سے بچتے ہوئے صراط مستقیم پہ قائم رہے، اور یہی وہ دعا ہے جو ہم ہر نماز میں مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ رکھنا، نہ ادھر ٹیڑے ہو جائیں نہ ادھر ٹیڑے ہو جائیں، اور بھٹکنے سے بچ جائیں۔ مستقیم وہ ہوتا ہے سیدھا بھی ہو، قریب بھی ہو، منزل تک پہنچانے والا بھی ہو، وہ مستقیم ہے۔ مستقیم کا معنی صرف سیدھا نہیں، سیدھا تو ہو 10 لاکھ میل کا سفر ہو، ہم چلتے چلتے مر جائیں تو سیدھے کا فائدہ کیا ہوا؟ اچھا، سیدھا تو ہے رستہ لیکن آگے منزل پہ نہیں پہنچا رہا تو پھر سیدھے کا کیا فائدہ ہوا؟ سیدھا تو ہے رستہ لیکن ہمارے پاس راہبر نہیں ہے جو بتلائے کہ یہ سیدھا ہے یا یہ سیدھا ہے۔ 4 سڑکیں پڑی ہیں، ہمیں کیا پتا کون سی سڑک لیں؟ اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، تم وہی سڑک لو جو میرے انبیاء نے لی ہے، انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تم وہی راستہ پکڑو جو نبیوں کا راستہ ہے، صدیقوں کا راستہ ہے، شہیدوں کا راستہ ہے، اولیاء اللہ کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، وہی تمہیں صراط مستقیم پہ چلائیں گے۔ اسی لیے ہمیں ہر نماز میں یہ حکم ہے کہ کچھ نہ مانگو، بس یہ مانگو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان کے راستوں سے بچا جن پہ تیرا غضب ہے، ان کے راستوں سے بچا جو گم کردہ راہ ہیں۔ بعض علماء نے کہا یہود و نصارہ ہے نا، کہ مراد ہر گم کردہ راہ ہے، ہر وہ ہے جس پہ اللہ کا غضب ہے، اللہ ہمیں ان کے راستوں سے بچا لے۔ تو اس لیے اب دیکھیں قرآن کی آیت ہے، اللہ نے نبی پہ اتاری ہے، مشرکین کے رد میں ہے، لیکن خارجی حضرت علی کے خلاف پڑھنا، یہی حال ہوتا ہے باطل فرقوں کا۔ یاد رکھو کہ تمام باطل فرقے جو ہیں وہ اللہ کے قرآن کی آیات کے ترجمے بگاڑ دیتے ہیں، ان کا محل بگاڑ دیتے ہیں، ان سے کبھی اپنے مطلب کے معانی نکالتے ہیں، جیسے کہ شاعر نے کہا کہ خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اس لیے خارجی نے پڑھا، حضرت علی نے وہی جواب دیا جو اللہ کا حکم نبی کو تھا کہ میرا محبوب یہ کافر دشمنی کرتے رہیں گے، یہ بھٹکتے رہیں گے، یہ جلتے رہیں گے، یہ حسد و بغض میں پڑے رہیں گے، فاصبر، آپ صبر سے کام لیں، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما روی فی فضل هذه السورۃ الشریفۃ واستحباب قراءتها فی الفجر قال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر شعبۃ عبد الملک بن عمیر سمعت شبيب بن روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ فيها الروم
فلما انصرف قال انه يلبس علينا القرآن فإن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فمن شهد منكم الصلاة معنا فليحسن الوضوء. وهذا إسناد حسن ومتن حسن وفيه سر عجيب ونبأ غريب وهو أنه تأثر بنقصان وضوء من اهتم به ودل ذلك على أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. آخر تفسیر سورۃ الروم وللہ الحمد والمنہ. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو حضور کے ایک صحابی نے روایت کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الصبح، حضور پاک نے رحمت دو عالم نے، سرکار دو عالم نے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبح کی نماز پڑھائی اور صبح کی نماز میں سورۃ الروم کی تلاوت کی. اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ سورۃ الروم کی تلاوت کرنا جو ہے وہ بھی سنت محمد مصطفیٰ ہے. اور اسی طرح جمعہ والے دن الف لام میم سجدہ اور اس کے بعد سورۃ الدہر حل تعالی الانسان حین من الدہر، یہ سورت پڑھنا جو ہے جمعہ کی فجر کی نماز میں سنت ہے، لیکن کبھی پڑھا جائے کبھی چھوڑ دیا جائے، یہ نہیں کہ ہمیشہ پڑھا جائے. اسی طرح کبھی کبھی سورۃ الروم بھی پڑھیں. حضور پاک نے جب نماز پڑھ لی آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ مجھے قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کے پڑھنے میں التباس ہوا، یعنی بعض آیتوں میں مجھے شک ہو گیا، وہم ہو گیا. کیا وجہ ہے؟ فَإِنَّ أَقْوَامًا مِّنكُمْ يُصَلُّونَ مَعَنَا، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن وضو صحیح نہیں کرتے. لا يحسنون الوضوء، آپ نے فرمایا فن شہد منکم الصلاۃ معنا فلیحسن الوضوء، جو آدمی نماز میں آئے پہلے وضو اچھی طرح کرے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کا سند جو ہے وہ حسن ہے، اور فرماتے ہیں اس میں ایک بڑا عجیب راز ہے کہ اگر مقتدی کے وضو میں خلل ہے تو اس کا امام پہ اثر ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ مقتدی ہر حال میں امام کے تابع ہے، امام کے تابع ہے، اس کی نماز بھی تابع ہے، حتیٰ کہ اگر اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا تو اس کے بھی اثرات امام پہ ہوتے ہیں. تو اسی لیے اپنا علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ اگر ایک آدمی کے وضو میں خطا ہے اور امام پہ اثر ہو رہا ہے تو امام کے قرآن پڑھنے کا اثر نہیں ہوتا مقتدی. تو اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ فی سر عجیب ونبأ غریب، اس کے اندر بہت بڑا راز بھی ہے اور بہت اہم خبر بھی ہے کہ مقتدی کی نماز جو ہے وہ ماموم کی امام کے ساتھ متعلق ہے اور اس کے اثرات جو ہیں اس کے اوپر آتے ہیں. اسی طرح امام کے اثرات بھی مقتدی پہ آتے ہیں کہ جب امام عالم ہو، قاری ہو، اللہ کا ولی ہو، عباد صالحین میں سے ہو، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے اثرات جو ہیں سب پہ مرتب ہوتے ہیں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. الحمدللہ سورۃ الروم اللہ نے اپنی رحمت سے تفسیر میں پوری کرا دی. اب انشاءاللہ زندگی تو سورۃ لقمان پڑھیں گے، واللہ اعلم. آب زمزم ہے یا کوئی بھی پانی ہے یا کھانا ہے، سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے پیئیں. اسی طرح زمزم کا پانی بھی سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے پیئیں، داہنے ہاتھ میں پیئیں، 3 دفعہ سانس لیں، پہلے بسم اللہ پڑھیں اور ہر سانس پہ الحمدللہ پڑھیں، اور جب زمزم ختم کر لیں تو حضرت ابن عباس دعا پڑھتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء عن کل داء. یہ حضرت ابن عباس کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے علم دے نفع دینے والا اور رزق دے کھلا رزق عطا فرما اور مجھے ہر بیماری سے شفا عطا فرما. تو زمزم ہو یا غیر زمزم ہو، سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے. اب
مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی زمزم کھڑا ہو کے پی لے تو گناہ نہیں ہوگا. یہ مسئلہ نہیں کہ جب زمزم آئے کھڑے ہو جاؤ، پیر آئے تو کھڑے ہو جاؤ، زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ. یہ کتنے لوگوں نے بنا رکھے ہیں. یہ تو ایک عادت ہو گئی. یعنی زمزم کا اتنا احترام ہے کہ فوراً کھڑا ہو جائے گا، داڑھی پہ اس طرح پھروائے گا. اس سنت کا بڑا خیال ہے، لیکن وہ سنت جو حضور کے چہرے سے 1 منٹ کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی، اس کا بھی کوئی شرم ہی نہیں. زمزم کی سنت کا بڑا خیال ہے جی، کھڑے ہو کے پیو. زمزم کی توہین ہو رہی ہے. سرکار دو عالم نے کھڑے ہو کے زمزم پیا ہے، لہذا کوئی کھڑے ہو کے پیے تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن بعض محدثین فرماتے ہیں کہ حضور نے زمزم کھڑے ہو کے اس لیے پیا ہے کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی. آپ کنویں پہ کھڑے تھے اور ڈول سے پانی پی رہے تھے، نیچے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی. تو اب لوگوں نے ایک رواج بنا رکھا جی، زمزم آ گیا جی کھڑے ہو جاؤ، تعزیہ آ گیا کھڑے ہو جاؤ، تبوت آ گیا کھڑے ہو جاؤ، پیر کی قبر آ گئی تو کھڑے ہو جاؤ، خود پیر صاحب آ گئے تو کھڑے ہو جاؤ. بس ایک تماشا ہے بنایا ہوا ہے لوگوں نے. کہ آج کل جو پرفیوم ہمارے بازاروں میں ملتے ہیں ان کا استعمال کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. کیونکہ الکوہل جو ہے وہ الکوہل نہیں رہتا ہے، وہ اڑ جاتا ہے، وہ بدل جاتا ہے، اس کی ماہیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھا کرو، ایک ہے جائز، لیکن تقویٰ یہ ہے، افضل یہ ہے کہ آپ استعمال نہ کریں، عطر استعمال کریں. اور اگر آپ نے ہر حال میں پرفیوم استعمال کرنا ہے تو آج کل لوگوں کو کافر بڑا سمجھدار ہے، وہ وہی چیز بناتا ہے جو مسلمانوں کے بھی کام آ جائے. تو اس میں فری الکوہل بھی بنا دیا ہے، اس میں الکوہل ہوتا ہی نہیں، وہ لے لیا کریں. میرا والد زندہ ہے، ان کے لیے طواف کرو، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کیا کرو بس. جمعہ نماز پڑھنے کے بعد جو 2 رکعت پڑھیں گے، جمعہ کا نام لیں یا ظہر کا نام لیں. ماشاء پڑھا کیا ہے تم نے؟ مٹی پڑھا ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ جمعہ پڑھا ہے یا ظہر پڑھا ہے؟ جو پڑھا ہے اسی کی نیت کرو. پڑھا جمعہ ہے، نام ظہر کا لوگے کیوں؟ عجیب آدمی ہے. دوسرے دن ظہر کی جب 2 رکعت پڑھو، اس کے جمعہ کا نام لیتے ہو. اور پھر نام لینے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ جمعہ تم نے پڑھ لیا، اللہ اکبر، بس یہ نام لینے کا کیا ہے؟ یہ تو ہمارے یہاں رواج بن گیا ہے نا کہ آج بروز جمعہ بوقت 1:30 بجے 2 رکعت نماز برائے خدا متوجہ الی قبلہ. یہ کیا ہے؟ یہ تو بدعت ہے. یہ کون سی نیت ہے؟ اچھا نیت میں کھڑے، امام فاتحہ ختم کر دیتا ہے، یہ نیت کر رہا ہے ابھی تک. اچھا اور ماشاءاللہ ٹکرے ہیں، وہ مسواک کرتے رہتے ہیں. امام فاتحہ پڑھ چکا ہے، وہ مسواک کر رہا ہے. کیوں؟ حدیث میں ہے کہ عند کل صلاۃ. اس کا معنی یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ چھوڑ دو. اس کا معنی یہی ہے کہ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تم فاستاقوا، مسواک کرو، خدا کا خوف کرو. فاستمعوا له وانصتوا. مسواک سنت محمد مصطفیٰ ہے. مسواک ہر حالت میں عظیم نعمت ہے. مسواک کا 70 فائدے ہیں، اور ایک فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کا خاتمہ اللہ ایمان پہ کریں گے. لیکن یہ مانا تو نہیں کہ امام فاتحہ ختم کر رہے ہو تم مسواک کر رہے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کرے آدمی؟ کس کس کو لڑے؟ ایک وہ ٹکرے ہیں، ایک ادھر یہ ٹکرے ہیں. کھڑا ہے 4 رکعت نماز عشاء، منہ طرف خانہ خدا، بروز ہفتہ بوقت 7:45 بجے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. کہ پتہ نہیں کون سی نیت ہے یار. خدا کا خوف کرو، یہ بدعت. بھائی عشاء کے لیے بیٹھے ہو، نیت ہے تو بیٹھے ہو نا، بس اللہ اکبر، دل میں نیت موجود ہے.
نیت نہ ہوتی عشاء پڑھنے کی ہم چلے جاتے بازار جا کے پھرتے. مجھے شیطان بہت تنگ کرتا ہے. دوستی ہوگی نا آپ کی, دوستوں کو تنگ کرتے ہیں, کبھی پیار کرتے ہیں کبھی چھیڑ کرتے ہیں. تم اس کو بھگاؤ تو تنگ نہیں کرے گا, اور بھگانے کا علاج ہے اللہ کا ذکر, کے ذکر اللہ کرو گے شیطان بھاگے گا. اذا ذکر ذکر اللہ خنسا, جب اللہ کا ذکر ہو تو شیطان بھاگتا ہے. اذا غفلا, جب تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ تو دل پہ قبضہ ڈال لیتا ہے. اب تم ساری رات فلمیں دیکھو تو شیطان کیوں نہ تنگ کرے. تم تو اس کے فرمان میں بیٹھے ہو ماشاءاللہ. نماز میں 2 منٹ زیادہ ہو جائے تو شروع ہو جائے گا. ساری رات مجالے 4 نمبر کی اینک لگانے والا بوڑھا بھی بیٹھا ہے ماشاءاللہ. مجالے کے ایک سین اسی نظر سے ادھر ادھر ہو جائے. اینک کا اتنا موٹا شیشہ ہوگا, معلوم ہوگا انشاءاللہ اندھا ہونے والا ہے. انا للہ و انا الیہ. دعا کرو بس اللہ بچائے بس, اور کوئی حل نہیں ہے. ہم تو بابا کو پیر فقیر تو میں ہوں نہیں کو پھونک ماروں گے تم بچ جاؤ. میں تو خود گناہ گار بد کردار قسم کا بندہ ہوں. بس تم میرے لیے دعا کیا کرو, میں تمہارے لیے دعا کیا کروں. اگر ایک لڑکے نے اپنی بیوی سے نہ نفقہ بھی نہیں دیتا, خرچہ بھی نہیں دیتا, اس کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا, بلکہ الٹا مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے بھائیوں سے پیسہ لے کے مجھے دو. اب لڑکی نے تنگ ہو کے خلو کا مطالبہ کیا ہے, بالکل اس کو حق ہے. مہر کیوں لے گی جب خلو کا طلب کر رہی ہے؟ اب تو خاوند کی شرط پہ طلاق ہوگی, یا تو خاوند تمہیں طلاق دیتا نا. اب اگر خاوند کہے کہ مہر بھی معاف کرو, سارا کچھ معاف کرو, آپ کو معاف کرنا پڑے گا. میں نے عمرہ کر لیا, طواف صفا مروہ دوڑ لیا, حجام کے پاس گیا, اس نے میرے ساتھ پہ صابن لگایا. وہ جب تک تیاری کرنے لگا میں نے کینچی اٹھا کے داڑھی کے بال کاٹنے شروع کیے. ماشاءاللہ داڑھی تکلیف دے رہی تھی نا, اتنی دیر عمرہ کیا داڑھی کھڑی رہی, بوجھ اٹھا کے تم پھرتے رہے, کاٹنا تو تھا تم نے. یہ تو قبر میں چلو گے نا اس دن پتہ لگے گا داڑھی کا. آنے دو, قبر دور نہیں ہے, قریب ہے. بہرحال تھوڑے بال کاٹے ہیں تو 5-10 ریال خیرات کر دو, زیادہ کاٹے ہیں تو دم پڑ گئی. ہم جناب کراچی سے عمرے کی نیت سے آئے, جدہ ایئرپورٹ پہنچے بغیر احرام کے. کراچی سے احرام نہیں باندھا ہم نے, مسجد عائشہ آگے باندھا. ماشاءاللہ ایک بکری ادا کرو, آئندہ نہیں بھولو گے انشاءاللہ. آئے عمرے کے لیے ہیں, احرام بھول گئے, باقی یاد کیا رہا؟ ہوائی جہاز کا کھانا لینا یاد رہا نا؟ یاد تمہیں کیا رہا؟ آپ عمرے پہ رہے تھے, باقی یاد تمہیں کیا تھا؟ بہرحال اب ایک بکری دم ادا کریں, اور میقات کے عمرے سے بھی تم محروم ہو گئے. یہ تو ہل کا عمرہ ہے, یہ اس کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ مسجد عائشہ تو ہل ہے, یعنی حرم سے باہر ہے. اگر کوئی مکے والا عمرہ کرنا چاہے تو جا کے احرام باندھ لے. وہ تو میقات کا عمرہ تھا, چھوٹے حج کے برابر, جس سے تم محروم ہو گئے. بعض لوگ یورپ سے آتے ہیں, دوسرے ملکوں سے آتے ہیں, وہ بیچارے کیونکہ عمرہ نہیں جانتے, ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں عمرہ کراؤ.
تو ہم ایسے کپڑے باندھ کے عمرہ کرائے، بالکل جھوٹ بولتے ہو آپ نے عمرہ کرانا ہے جدے جاؤ، جدے سے تم بھی احرام باندھو، ان کو سمجھاؤ یہ کیا کہ فرضی احرام کی چادریں باندھ لی تاکہ ہمیں تباہ میں نہ پکڑ لیں، یہ تو کاروبار بنا رکھا ہے تم نے۔ ختم شریف، کل شریف، 10واں شریف، یہ سارے شریف بدعت ہیں۔ کل شریف بھی، 10واں بھی، تیجا بھی، 30واں بھی، 7واں بھی، 7 جمعراتیں بھی، ساری الحمدللہ 100% بدعت، کرنا بھی نہ جائز، ان کا کھانا بھی نہ جائز۔ نماز مومن کی معراج ہے، بالکل یہ تو صحیح حدیث ہے، کیونکہ معراج کا معنی کیا تھا کہ اللہ نے حضور کو عروج بخشا، حتیٰ کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے اللہ کی زیارت بھی کی، تو نماز بھی تو معراج ہے نا، کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم ایسے عبادت کرو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، لہذا نماز تو واقعی معراج ہے۔ باقی علم حاصل کرو چین جانا پڑے، یہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یہ ہے علم حاصل کرو چاہے دور جانا پڑے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا نام نعمان ابن صادق تھا، صادق نہیں، نعمان ابن ثابت تھا، ثابت صادق نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نام سے منسوب ہے، کنیت ہے، اور حنیف کہتے ہیں تمام باطل کو چھوڑ کے اللہ کے راستے پہ چلنے والا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اور بات فرماتے ہیں ان کی، جیسے ابو سلمہ کی کنیت سلمہ سے ہے، اسی طرح آپ کی کسی بچی کا نام۔ میں نے عمرہ میقات سے جا کے احرام باندھا، مجھے لبیک یاد نہیں رہا، تو یاد کیا رہا تمہیں؟ عجیب لوگ ہیں، آئے عمرے پہ ہیں لبیک بھول گیا، آئے عمرے پہ ہیں چادریں بھول گئے، آئے عمرے پہ ہیں کراچی سے احرام باندھنا بھول گیا، تو کیا فائدہ تکلیف کرنے کا؟ بہرحال کہتے ہیں طواف سے پہلے میں نے لبیک پڑھ لیا تھا، عمرہ تو تمہارا ہو گیا، لیکن تم نے سنت محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دیا کہ فوراً آپ نے لبیک پڑھا تھا، لبیک بعمر حجۃ و عمرۃ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، تو تم نے سنت چھوڑ دی اور باقی عمرہ تو ہو گیا انشاءاللہ۔ کہتے جی کہ عصر کی نماز میں اتصال نہیں ہوتا، صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن ہر حال میں کوشش کریں کہ اتصال ہو۔ اتصال صفوف جو ہے وہ سنت ہے، زیادہ فاصلہ نہ کیا کریں بلا وجہ، کوشش کیا کریں کہ آپ امام کے پیچھے اس طرف چلے جائیں جس طرف امام ہے، تاکہ آپ تو کم از کم اتصال میں آ جائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل